السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ عمران یاس خان صاحب نے ایک بات کی اور وہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کل کا جو بیان ہے بہت سخت، وہ دراصل نواز شریف اور زرداری کے لیے پیغام تھا، کیونکہ کئی بار نون لیگ کے جو حامی اینکرز ہیں اور صحافی ہیں وہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ جی میاں نواز شریف جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اگر ووٹ کو عزت دو کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، تو عمران خان جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان مل کے نواز شریف کو ماریں گے سیاسی طور پر، اور زرداری کو سیاسی طور پہ ماریں گے، اور بڑا ظلم ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ عمران خان نے جو کل عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ میں میاں صاحب اگر آپ کوئی لڑائی لڑتے ہیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور اس سے پہلے محمود چغئی صاحب کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، ایک چارٹر تیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے نون لیگ کو کہا ہے، پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ آپ سیاسی سپیس واپس لینے کے لیے چارٹر آپ تیار کریں، میں اس پہ سائن کرتا ہوں، عمران خان سے میں سائن کرواؤں گا، یہ محمود چغئی صاحب کہہ چکے ہیں۔ اب آ جائیں کہ یہ جو اس وقت منیب فاروق صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ تو یہی کہے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب کا دور تھا اور DG عیسائی والا معاملہ ہوا، تو اس وقت میں یہ ساتھ اس لیے ڈسکلیمر دیتا ہوں، اس کو کلیریفائی کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ پھر کلپ اٹھا کے اور الگ سے لگا دیتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ جو ریگولر سننے والے ہیں، آپ میرے سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے کوئی فائلیں دکھائی تھیں اور میں وہ فائلیں دیکھ کے میں سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف خاندان چور ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے بطور کورٹ رپورٹر پاناما کیس کو پورا کور کیا ہے، میں نے شریف خاندان کے احتساب عدالت کے ٹرائل کو مکمل کور کیا ہے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلوں کو مکمل کور کیا ہے۔ اس سب کو کور کرنے کے بعد میں 1000% کلیئر ہوں کہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہے۔ انہوں نے نہیں ثابت کر سکے کہ لندن میں اثاثے اور جائیدادیں، کاروبار، سعودی عرب میں کاروبار، کہ انہوں نے پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے، یہ حلال کے ذرائع آمدن ثابت نہیں کر سکے۔ یہ میں آج بھی اس بات پہ کنوینس ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بتایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ چور ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا ہوتا تو پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ نواز شریف ضروری ہے، تو میں پھر کہتا کہ یار نہیں یار، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چور ہے تو میں نے ان کی بات مان لی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو میں مان لوں۔ نہیں، میں اس بات پہ کلیئر ہوں۔ لیکن 2019 میں پہلی بار میرا رابطہ شروع ہوا اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کے ساتھ، انہوں نے رابطہ کیا میڈیا پوائنٹ آف ویو سے، اور میں یہ بھی ساتھ ڈسکلیمر دیتا ہوتا ہوں اور آن اوتھ بتاتا ہوتا ہوں کہ میں 1 روپے کا بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ روادار نہیں ہوں کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے۔ میں یہ بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ میں نے کوئی کسی طرح کی نوکری کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کالز کروا کے نہیں لی۔ یہ میں بڑی کلیئر اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے کلپس اٹھا کے نون لیگ والے پھر لگا دیتے ہیں، تو تاکہ لگانے تو پھر یہ پورا کلپ لگائیں۔ خیر، جب یہ DG عیسائی والا مسئلہ ہوا، جنرل فیض صاحب والا، تو اس وقت تک ہمارا جو میڈیا کو ڈیل کرتے تھے جو فوج میں، چاہے وہ ISPR ہو یا جو ادھر ایم ونگ میں جو لوگ اس کو دیکھتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا کافی رابطہ ہو گیا تھا۔ تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ جی بتائیں کیا صورتحال ہے، تو وہ انہوں نے ہمیں کلیئر کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہمارا ظاہر ہے وہ ایک ادارے کے اندر کی ایک ایسی چیز تھی، جب وہ ہمیں بتا رہے تھے تو ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے کہنے شروع کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو پتہ یہ اس وقت چلا جب فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد ہمیں بتایا، اور یعنی حکومتی سائٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں مسئلہ تو ہے، اور اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے بات کرنا شروع کی کہ نہیں مسئلہ ہے۔ پہلے تو 4-5 دن جب ہم اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے رہے تو ہم 100% یقین سے کہتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس طرف سے موقف لے رہے تھے جس کا ہمیں یہ تھا کہ یہ تو مسئلہ ادھر کا ہے، ان سے بہتر ہمیں کون بتائے گا، اور ہمیں اس بات کے اوپر پورا اعتماد تھا کہ ہم سے یہ غلط بیان نہیں کریں گے، ہم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیں سچ بتائیں گے، اور ہمیں وہ بتاتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی اور فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ مسئلہ ہے، تو پھر وہاں سے پھر فروغ نسیم صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں ایک دوست کے ساتھ، اس سے پھر کرتے کراتے پھر چیزیں چینج ہوتی رہیں، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کرتے کراتے پھر یہ رجیم چینج والا موقع آ گیا۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دن، اور کس حد تک چیزیں حکومت کو بھی کئی بار، حکومت کے بھی کچھ لوگوں کو کس طرح سے اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو 2 اس پہ واقعات سنا دیتا ہوں، اور میری اطلاع ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کوئی بک شک وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ یقیناً ان کی بک میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔
ایک دن فواد چودھری صاحب کو کال کی میں نے اور عدیل وڑائی صاحب نے کہ سر کیا صورتحال ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا جی دفتر آ جائیں پھر آپ کو خبر دیتا ہوں. میں اور عدیل وڑائی صاحب ان کے دفتر گئے. جب ہم ان کے دفتر گئے وہ وزیر اطلاعات تھے تو ہم نے کہا سنائیں. انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کنٹینیوشن چاہیے اور ہم اس حکومت کو نہیں گرنے دے سکتے. اور باقی عمران خان صاحب نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا یہ فوج کہ میں پوری اس پہ رائے لوں گا اور میں نے کہیں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے جنرل فیض کو بنانا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور اگلے 2 دن میں اتحادیوں کے 1-2 دن میں اتحادیوں کے بیانات آنے لگ جائیں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے. اس وقت میں اور عدیل وڑائی صاحب جب وہاں سے نکلے تو مجھے یاد ہے موسم بڑا اچھا تھا, بارش ہو رہی تھی اور ہم وہ ٹریل 5 یا پتہ نہیں کون سا وہ ہے جہاں پہ وہ پکوڑے شکوڑے ملتے ہیں, ہم وہاں جا کے پکوڑے کھا رہے ہیں. اور وہ ہوتا نہیں ہے کہ جیسے یہ خیر کچھ لوگ تو صرف خواتین کی مثال دیتے ہیں, کچھ مردوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے اور رپورٹرز کے اندر ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی خبر پتہ چل جائے تو جب تک وہ آگے نہ بتا دیں تو ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے. تو اس دن میں اور عدیل وڑائی بھی کہتے تھے کہ یار کوئی آئے اور ہم سے پوچھے کہ کیا چل رہا ہے اور ہم بتائیں. ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اب دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب کو جو اس وقت پتہ چلا حقیقت اس کے برعکس تھی. پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس چل رہا تھا یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والا جس میں عدم اعتماد انہوں نے مسترد کر دی تھی اور یہ کیس چل رہا تھا, تو اس وقت فواد چودھری صاحب کو ایک جنرل باجوہ صاحب کی کال آئی تھی جس میں جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میری چیف الیکشن کمشنر سے بات ہو گئی ہے اور وزیر خزانہ سیکرٹری خزانہ سے بھی بات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل پیسے ہیں, اور جب یہ کہا گیا تھا کہ پیسے نہیں ہیں الیکشن کے تو مطلب یہ بات ہو گئی ہے اور الیکشن کی طرف ہی معاملات جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں بظاہر جب آپ ادارے کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں تو آپ ان پہ جب اعتماد کر کے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت منیر فاروق صاحب اور یہ سارے کر رہے ہیں. لیکن عاصمہ شرازی صاحبہ, ابصار عالم صاحب اور جو بات کر رہے ہیں طلعت حسین صاحب بات کر رہے ہیں, میں ان کی یعنی اپنی ایمانداری سے رائے دوں تو مجھے ان کی بات درست لگتی ہے کیونکہ وہ حکومت کے لوگوں سے ان کو انفارمیشن مل رہی ہے. ان کو اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں لگتا شاید اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل رہی ہو, میرا خیال ہے کہ ان کو حکومت کی سائڈ سے بتایا جا رہا ہے اور جو حکومت کی سائڈ سے بتایا جا رہا ہے وہ درست بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ تو ہے اور مسئلہ تھوڑا نہیں اچھا خاصا ہے. پولیٹیشین ہمیشہ خبر اس کو دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اتنی بڑی بڑی خبریں ہمیں پتہ چلتی ہیں, اتنی بڑی بڑی خبریں پتہ چلتی ہیں کہ اور وہ جب ہمیں کہتے ہیں یہ آف دا ریکارڈ ہے تو ہم اس کو آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ جب آپ کو خبر کوئی پولیٹیشین ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی سورس ہو, جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آف دا ریکارڈ ہے تو پھر آپ اس کو آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں لیکن آپ اپنے انالیسس میں یوز کرتے ہیں. تو مسئلہ ہے اور اچھا خاصا ہے. اور مسئلہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا جو ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کن چیزوں پر ہے. وائس چیف کے اوپر حکومت چاہتی ہے کہ لگایا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم آئے جس میں آئندہ کے لیے یہ ہو کہ سی ڈی ایف صرف بڑی فوج سے نہ ہو, وہ ایئر فورس سے بھی آ سکے, وہ نیوی سے بھی لیا جا سکے, وہ اسٹیٹک کمانڈ سے بھی لیا جا سکے, وہ مطلب 5 فورسز ہیں ان میں سے کہیں سے بھی لیا جائے. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.